وہ لوگ اس لیے بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ دھمکی دے سکتے تھے تو یوتھ روڈ پہ بے سہارا نہیں بیٹھتے. خان صاحب ان لوگوں کو انصاف جعل لكم من الشجر اخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق عليم. پاکستان کی شیعہ ہزارہ برادری کو خطے کی مظلوم ترین قوم کہنا غلط نہ ہوگا. اس سال کی ابتدا میں ہی ہزارہ کے 10 مزدوروں کو مچ میں بے دردی سے ذبح کر دیا گیا. لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہ تھا. اسی طرح کے دہشت گردی کے واقعات میں اب تک ہزارہ کے 2000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں. انہی حالات سے تنگ آ کر اور امن کی تلاش میں لاکھوں ہزارہ برادری کے افراد پاکستان سے غیر محفوظ اور کٹھن پانی کے راستے کوچ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جبکہ کئی افراد اس کوشش سے ناکام ہو کر ڈوب جاتے ہیں اور کبھی یورپی ممالک میں پہنچ کر بھی قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ٹیم سوچ نے سانحہ مچ کے بعد رخ کیا کوئٹہ میں واقع ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ کا، اور اس برادری کو درپیش مصائب کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. ہزارہ برادری کے کرار حسین کی کہانی دکھوں سے پر ہے. ان کی والدہ اپنی خاوند کی ہلاکت کے بعد جان خطرے میں ڈال کر آسٹریلیا گئیں. 2008 31 جون کو ان کا شہادت ہوا تھا. وہ ایک رکشہ ڈرائیور تھا، تو رکشہ ڈرائیوری کے ساتھ ساتھ وہ پھر مستری کا کام بھی کرتا ہے، مزدوری کا کام بھی کرتا ہے. یہ تقریباً شام کی بات ہے جب وہ میزان چوک پر کھڑا تھا تو اس کے سواری آ کر اس سے کہا کہ ہمیں سریاب روڈ پہ لے کر جاؤ. تو پھر انہوں نے کہا صحیح ہے بیٹھو. ابھی تک اس نے تو پھر صبح کے وقت اس نے تقریباً 5000 رکشے کے اوپر بھی خرچ کیا ہوا تھا، تو پیسے بھی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا صحیح ہے، حالات بھی خراب ہے تو پھر کیا کرے. تو پھر انہوں نے سواری کو لے کر گیا. تو پھر سواری یہ برما ہوٹل کے ساتھ جب ادھر پہنچ گیا تو اس کے سواری نے تو اس کے سر پر ادھر سے گولی مار کر آنکھ سے نکل گئی، اور دوسرا گولی پیچھے سے اس کے دل سے پلس نشان کا بنا ہوا تھا. تو وہ ادھر پھر جب یہ واقعہ ہوا تو پھر گھر میں پیسے بھی نہیں تھے. تو امی نے یہ سوچا کہ اس طرح میں کرتا ہوں کہ میں یہ اللیگل راستے سے انڈونیشیا سے پھر میں جاؤں گا آسٹریلیا، تو وہاں پر کچھ ہوگا ہمارا. حالات اتنا صحیح نہیں تھا ہمارے لیے. تقریباً یہ 2 ہفتے وہ انڈونیشیا کے سمندر میں گزارا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو دمہ بیماری بھی تھی، ان کو اور پانی سے ڈر لگتا تھا. جب وہ وضو کرتی تھی تو ان کا سانس رک جاتا. تو پھر انہوں نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ ان کے بچوں کی جو مستقبل ہے وہ محفوظ رہے. کرار کی والدہ اب تک اپنے خاندان کو آسٹریلیا نہیں بلا پائی ہیں اور دوسرے ملک جا کر بھی کٹھن زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. علمدار روڈ کی رہائشی خورکا بی بی کو اس سے زیادہ سخت مصائب اٹھانے پڑے جب 10 سال قبل ان کے شوہر نے حالات سے تنگ آ کر آسٹریلیا جانے کا فیصلہ کیا، مگر وہ راستے میں ہی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے. قدرت نے ان کا مزید امتحان لیا اور خورکا بی بی کا جوان سال بیٹا گزشتہ سال ان سے چھین لیا گیا. یہ بات صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کے گھر میں کوئی دہشت گردی کا نشانہ بنا ہو. اس کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. میری تو پوری زندگی وہی تھے. میں نے خود خروٹ آباد نہیں دیکھا. وہ کام کے لیے خروٹ آباد جاتے تھے. وہاں ان پہ فائرنگ ہوئی. گولی صرف ان کو چھو کے نکل گئی تھی، اس لیے ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا. اس حادثے کے کوئی 8 مہینے بعد انہوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ وہ آسٹریلیا چلے جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ان کو اپنے سسرال اور دہشت گردوں سے خطرہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ یہیں اسی گھر سے کراچی کے راستے آسٹریلیا کے لیے نکلے تھے. کراچی پہنچنے پر مجھے فون نہیں کیا تھا. وہاں ایک رات قیام کیا، پھر ان کو انڈونیشیا لے جایا گیا. وہاں سے فون کر کے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا.
ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ تقریباً ڈوبتے ہوئے بچے تھے۔ پھر آخری دفعہ کشتی پہ سوار ہونے سے پہلے مجھے فون کیا، لیکن کسی نے ان کا فون چھین لیا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈوبنے کے باعث ان کی موت ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ کسی آس پاس کے جزیرے پہ پہنچ گئے ہوں، لیکن ان کے بھانجے نے انہیں ڈوبتے دیکھا تھا۔ جب وہاں کے بڑوں سے بات ہوئی تو DNA ٹیسٹ اور ان کی تصاویر ہمیں دکھائی گئیں۔ اس سے کچھ مختلف کہانی ایک ہزارہ نوجوان کی ہے جس نے اپنے خاندان کے ہمراہ 3 بار پاکستان سے کوچ کرنے کی کوشش کی، مگر تینوں بار انہیں غیر ملکی اداروں نے حراست میں لے کر پاکستان واپس بھیج دیا۔ لیکن آخر انہوں نے 3 بار اس اذیت کا سامنا کس لیے کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں 4th کلاس میں تھا تو ہمارے کلاس میں 30 ابو اسٹوڈنٹس تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ ہر سال اسٹوڈنٹس کم ہوتے گئے، لیکن میں جب 7th کلاس میں پہنچا تو ہمارے 18 فرینڈس تھے ایک کلاس میں۔ 2012 میں ہم نے فرسٹ اٹیمپٹ کی فیملی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک ایکسٹریم حالات تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 10 جنوری 2013 میں جو علمدار بلاسٹ ہوا، یہ تو ایک ماس لیول پہ تھا، لیکن 2012 2011 2010 میں ایسے حالات تھے کہ ہر چند دن بعد بازار میں یا کہیں پہ یا بلاسٹ ہوتے تھے یا ٹارگٹ کلنگز ہوتے تھے یا گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوتا تھا، تو بالکل حالات تنگ ہو گئے تھے۔ جن کا انکم کوئٹہ میں تھا تو وہ اپنے کام کے لیے نہیں جا سکتے تھے، جو سرکاری لوگ تھے وہ بھی سیف نہیں تھے، کوئی سیف نہیں تھا۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں نے اور ہماری فیملی نے 2012 میں کی کوئٹہ سے، کیونکہ وہ ایک پیک دوران تھا۔ تو ہم نے 2012 میں فیملی کے ساتھ، جو ہم 4 لوگ تھے فیملی میں، میرا ایک سسٹر اور والدہ اور والد، تو ہم یہاں سے نکلے کوئٹہ سے ایران کی طرف۔ اور اسی دوران اگر کوئی بدقسمتی سے بارڈر پہ کوئی سیکیورٹی ٹائٹ ہوتا یا کوئی اور مسئلہ ہوتا تو کبھی کبھی آپ کو 24 گھنٹے 30 گھنٹے یا 40 گھنٹے پیدل نن سٹاپ آپ بارڈر سے جاتے ہیں، یا اگر حالات ٹائٹ ہوتے ہیں تو کیونکہ وہ آپ کو واپس بھی نہیں لے جا سکتے تھے، 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 2 دن وہ آپ کو بارڈر پہ بھوکا ہی رکھتے، نہ واپس آنے کا راستہ تھا نہ آگے جانے کا۔ اب اندازہ لگا لیں کسی ٹیکسی میں یا کسی کرولا میں کتنے لوگ جگہ ہوں گے، 8 6 میکسیمم۔ لیکن ایسی گاڑیوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ڈکی میں 7 لوگوں کو بالکل پش کر کے ڈکی کے اندر بند کیا جاتا تھا۔ ایک کرولا کی کیپیسٹی عموماً عام طور پر 4 یا 5 ہوتا ہے، لیکن ایک کرولا گاڑی میں آپ کو 18-20 لوگ بھی ملتے ہیں، یعنی ایک گاڑی میں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے حالات ہوں گے، وہ بھی 2 3 4 گھنٹے پہ۔ اور میں ایک بار ترکی پہنچا اور دوسری بار ایران، میرے ساتھ یہی ہوا۔ اب اندازہ لگا لیں کہ میں 21 سال کا لڑکا ہوں اور مجھے یہ حالات سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ میں 3 بار یورپ کی طرف اٹیمپٹ کر لوں، ایسے حالات میں کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کرنا ہے۔ میرے اتنے اٹیمپٹس، اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد، اتنے خطروں کو اپنے گردن پر لینے کے بعد پھر بھی یہی حال ہے میرا، تو پھر کیا ہوگا میرا؟ اب تک اس برادری کے ہزاروں افراد غیر محفوظ رستوں سے دوسرے ممالک ہجرت کر چکے ہیں۔ کئی نوجوانوں کا یہاں ماننا ہے کہ اگر ریاست ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی تو وہ یہی سوچنے پر مجبور ہوتے رہیں گے کہ پاکستان سے انہیں بڑے پیمانے پر ہجرت کر لینی چاہیے، اور شاید اسی منطق کے تحت لاکھوں لوگ پرخطر رستوں سے ہوتے ہوئے دوسرے ممالک جانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کیا آنے والے ماہ و سال اس برادری کے لیے اچھے ثابت ہوں گے، یا پھر ہزارہ یوں ہی کبھی دہشت گردی یا سمندری لہروں کی نظر ہوتے رہیں گے؟ Stage ko